السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے عطار۔ یا رب مصطفیٰ، یا رب المصطفیٰ، جو کہ 25 صفحات کا رسالہ شب قدر کے بارے میں معلومات پڑھ یا سن لے، اسے شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرما کر بے حساب مغفرت سے نواز دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و شریف کی فضیلت فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے بھائی اسلامی بھائیو، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس زیادہ کا علم اللہ پاک جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانے کہ کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں، اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزار دیے، تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ترجمہ کنز الایمان، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مکاشفات القلوب میں ایک نہایت ایمان افروز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار نانجا نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا، تو باہم مشورہ کرنے کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دے۔ باوفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ بے وفا بیوی موقع کی طاق میں رہی۔ ایک بار پھر جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آنکھ کھلی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ دیکھ کر سٹپٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشاں یعنی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔
مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے ان 8 گیسوں یعنی زلفوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت گیسو آدھے کان، پورے کان اور مبارک کندھوں تک ہے۔ کندھوں سے نیچے تک مرد کو بال بڑھانا حرام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھلنے پر زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک و پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اتوار نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان کاٹ ڈالے۔ تب اس نیک بندے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اسے ان بندروں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون چھت گرا دے اور اسے ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان کو قوت بخشی، وہ ہلے تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور اس نیک بندے کو اللہ پاک نے نجات بخشی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کس قدر مہربان ہے اور اس نے ہم پر کیسا عظیم و شان احسان فرمایا کہ اگر شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب پا لیں، مگر ہمیں شب قدر کی قدر کہاں۔ ایک صحابہ کرام علیہ رضوان بھی تو تھے جن کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا۔ بے شک انہوں نے اس کی قدر بھی کی مگر افسوس ہم ناقدرے ہی رہے۔ ہر سال ملنے والے اس عظیم و شان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ رسالہ ہے شب قدر کے بارے میں۔ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ آپ اس کو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے جا کر بآسانی کچھ پیسوں سے، چند پیسوں سے آپ لے سکتے ہیں۔ بہت ہی سستا ملتا ہے، یہ 10 سے 15 20 روپے کا مل جاتا ہے مجھے۔ تو آپ اس کا مطالعہ کریں اور پلیز اس کو کمپلیٹلی واچ کریں اور میرے اس ویڈیو کو اور میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔